السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم کی اردو کی اسباق کی خوانی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے 11 چیپٹر جو ہے وہ پڑھ لیے تھے، اور آج ہم جو ہے 12واں چیپٹر پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کیپٹن سرور شہید۔ مصنف نے اس میں کیپٹن سرور شہید کی پیدائش، ان کی رہائش، وہ کہاں رہتے تھے، کس علاقے میں رہتے تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، پھر انہوں نے میٹرک کہاں سے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کہاں سے کی، اور پھر کس طرح جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کی، فوج میں کب شامل ہوئے، اور پھر انہیں کیپٹن کے عہدے پر کب فائز کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 1948 میں پاک بھارت جنگ میں کس مقام پر شہادت پائی، اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ دشمن کو زیر کیا اور اس کی چوکی پر قبضہ کیا۔ تو یہ بڑا دلچسپ اور معلوماتی سبق ہے۔ پڑھتے ہیں کہ ہمارے افواج کس طرح اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تاکہ وطن عزیز پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں کہ اس میں مصنف نے کیا کیا لکھا ہے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید۔ شام کے جٹ پٹے میں ایک وجیح نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے گاؤں کے کنویں تک چلا آیا۔ دیکھا کہ ایک تھاکا ماندہ بزرگ کنویں کے منڈیر پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ بابا، کیا بات ہے؟ آپ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ نوجوان نے بوڑھے کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، بوڑھا آدمی ہوں، چلتے چلتے تھک گیا ہوں، ویسے بھی معذور ہوں، مجھے مسجد تک جانا ہے تاکہ رات وہیں پڑا رہوں اور صبح اپنے گھر چلا جاؤں گا جو یہاں سے 2 گاؤں دور ہے۔ کھانا کھایا آپ نے؟ نوجوان نے بوڑھے آدمی کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، بوڑھے آدمی نے جواب دیا۔ نوجوان اس بوڑھے کو گھر لے آیا، کھانا کھلایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ آپ یہاں آرام کریں بابا، صبح چلے جائیے گا۔ پھر بوڑھے کے جواب کا انتظار کیا بغیر باہر نکل گیا۔ گھر والے نوجوان کی انسانی ہمدردی پر اس لیے معترض نہ ہوئے کہ وہ اس کی عادات کے حسن سے آشنا تھے، جانتے تھے کہ وہ کسی بھی انسان یا حیوان کو تکلیف میں دیکھ کر بے حد سے گزر جاتا ہے، اور جب تک اس کی اپنی تسلی نہ ہو جائے حسن سلوک کے زینوں پر قدم بقدم چڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو نوجوان نے بوڑھے کو بڑے پیار سے جگایا، ہاتھ منہ دھلوایا کر ناشتہ کرایا، چپکے سے سفر کے لیے کچھ رقم اس کی جیب میں ڈال دی اور اسے گاؤں سے باہر چھوڑ آیا۔ اس جوان کا نام محمد سرور تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کے بیشتر افراد فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اپنے بڑوں کو فوج کی زندگی گزارتے دیکھ کر محمد سرور شہید بھی بچپن ہی سے خود کو سپاہیانہ انداز نشست و برخاست میں ڈال چکے تھے۔ وہ 10 نومبر 1910 کو ضلع موضع سنگھوڑی، تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ محمد سرور شہید کے گھرانے میں مذہب کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے ان کو ابتدائی تعلیم گاؤں کی مسجد میں دلوائی گئی۔ راجہ محمد سرور بچپن ہی سے بڑے محنتی اور ذہین تھے۔ وہ ہر سال جماعت میں نمایاں پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ ان کے اساتذہ اکثر کہتے تھے، سرور بڑا ہو کر ملک و ملت کا نام روشن کرے گا۔ ان کے اساتذہ کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ راجہ محمد سرور نے مڈل کا امتحان 1925 میں تاندلیا والا سے اور میٹرک کا امتحان 1927 میں اسلامیہ ہائی اسکول فیصل آباد سے امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1929 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے برطانیہ کی جانب سے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا۔ شاندار فوج قومی خدمات کے پیش نظر 1946 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1948 میں وہ پنجاب ریجمنٹ کے سلیکٹڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے جب انہیں کشمیر میں آپریشن پر مامور کیا گیا۔ کیپٹن سرور کو اڑی کشمیر کے مقام پر ہندوستانی چوکی پر قبضہ کرنے کا ہدف ملا۔ دشمن نے یہاں بڑی تعداد میں توپیں اور مشین گنیں نصب کر رکھی تھیں۔ یہ چوکی ایک بہت بلند پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھی۔ اس کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دشمن نے اس کے چاروں طرف خاردار تار لگائے ہوئے تھے۔ منصوبے کے مطابق پاکستانی فوج کو اس چوکی پر 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 پر حملہ کرنا تھا۔ پاکستان فوج کے لیے اس چوکی کی طرف پیش قدمی کرنا اور اپنے دشمن کا صفایا کیے بغیر پہاڑ پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن راجہ محمد سرور نے یہ خطرناک مہم اپنے ذمے لے لی۔ پاکستانی فوج کے جس دستے نے چوکی پر حملہ کرنا تھا وہ بی اور سی کمپنی پر مشتمل تھا۔ پاکستانی فوج راجہ محمد سرور کی قیادت میں اتنی خاموشی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھی کہ دشمن کو اندازہ نہ ہو سکا۔ کیپٹن سرور اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھاتے ہوئے تیزی سے رینگتے ہوئے دشمن کے مورچوں کے اور خندقوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے
دستی بم پھینک کر دشمن کی کئی توپوں اور مورچوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ حق و باطل کی اس لڑائی میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے تھے۔ دشمن کے مورچوں سے بھی مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ پہلی گولی ان کے دائیں کندھے پر لگی۔ راجہ محمد سرور گولی لگنے کے باوجود آگے بڑھتے رہے، پھر انہیں ایک اور گولی لگی جو راجہ محمد سرور شہید زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے یہی کہتے رہے، دوستو سینے پر گولی کھاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ وہ خون میں لت پت تھے مگر اپنے ساتھیوں سمیت خاردار تاروں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ خودکار مشین گن کی گولیوں نے آپ کا سینہ چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے اپنے قائد کو خون میں لت پت دیکھا، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دشمن پر اس زور کا حملہ کیا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دشمن کے 40 فوجی مارے گئے۔ راجہ محمد سرور شہید کی قربانی رنگ لائی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو بھارتی چوکی پر پاکستانی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پاکستانی سپاہیوں نے چوکی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا کر اپنی بہادری اور کامرانی کی عظیم الشان داستان تحریر کر دی تھی۔ انہیں اڑی کے قریب تل پترا پہاڑی پر سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا مزار دین اسلام، ملک و ملت اور آزادی سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہادری اور سرفروشی کا سبق یاد دلاتا رہے گا۔ اللہ کے سپاہی کیپٹن محمد سرور نے 19 رمضان المبارک 27 جولائی 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ انہیں ان کی شہادت کے بعد نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا جو پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید پہلے شہید تھے جنہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ جی عزیز طلباء، اس سبق میں ہم نے کیپٹن سرور شہید کے بارے میں جانا کہ وہ 1910 میں پیدا ہوئے سنگوڑی ضلع راولپنڈی میں، پھر انہوں نے جو ہے وہ 1925 میں تاندلہ والا سے مڈل کیا، 1927 میں فیصل آباد اسلامیہ کالج سے جو ہے انہوں نے میٹرک کیا، پھر 1929 میں فوج میں شامل ہوئے، 1944 میں انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، پھر اس کے بعد 1946 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر فائز کیا گیا جو کہ آپ نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد 1948 میں آپ جو ہے وہ پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور اسی دوران میں پاک بھارت جنگ میں آپ نے حصہ لیا اور اڑی کے مقام پر جو ہے دشمن کو دندان شکن جو ہے وہ جواب دیا اور اس کی چوکی پر قبضہ کیا اور یہیں پر آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کو تیل پترا کے مقام پر دفن کیا گیا۔ امید ہے آپ نے سبق کو بہت اچھی طرح پڑھا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔